الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ترجمہ: اور قیام منی کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ حکم ایام معدودات یعنی کہ گنتی کے چند دنوں کے لیے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں پر یہ ایام معدودات سے مراد ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخیں ہیں، اور ان دنوں کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں رمی یعنی کنکریوں کے مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں چاہیے کہ تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کیا جائے۔ ذکر جو ہے اللہ کا وہ بہت بڑی چیز ہے، مومن بندوں کو ہر وقت اس میں لگا رہنا چاہیے۔ بعض خاص ایام اور خاص اوقات میں ذکر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ہے۔ نماز سے پہلے اذان و اقامت ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ نماز کے بعد تسبیحات اور دعائیں ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ حج جو ہے جو ہم نے پڑھا اس کے ارکان اور اس کے بارے میں آیتیں ابھی، وہ بھی سراپا ذکر ہے۔ تلبیہ ذکر ہے، طواف میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، سعی جو ہے اس میں ذکر کیا جاتا ہے، عرفات میں جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، مزدلفہ جو ہے اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اور اب یہاں پر ایام منی میں جو ہے ذکر کرنے کا جو ہے حکم ہے۔ رمی کرتے وقت بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور قربانی کرتے وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے جو شخص منی سے روانگی میں جلدی کرے اور کنکریاں مار کر صرف 2 دن منی میں ٹھہرے اور 12ویں تاریخ کو واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کا حج پورا ہو گیا اور حج کے ثواب میں کوئی کمی نہ رہے گی۔ اور جو شخص منی میں ٹھہرا رہا اور 13ویں تاریخ کی رمی کر کے مکے واپس آیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت اہل جاہلیت کے رد کے لیے نازل ہوئی۔ بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں جلدی چلے جانے والے کو گناہگار سمجھتے تھے، اور بعض تاخیر سے آنے والے کو گناہ گار سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ جلدی آنا نہ دیر سے آنا جو ہے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، اگرچہ جو ہے جو تیسرے دن رکا رہے اس کے لیے جو ہے زیادہ فضل ہے، اس کو افضل کہا گیا ہے تیسرے دن رکنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع جو ہے وہ کیا تو اس میں بھی وہ 3 دن تک جو رکے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تقوی انسان کے اندر ہونا چاہیے، 2 دن رکے یا 3 دن رکے، اور تقوی ہی کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی پہنچنا ہے جو کہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔